ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. ذرا محبت اور عقیدت کے ساتھ روشنی پڑی. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. بسط واجب الاحترام میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج 12 ربیع الاول شریف اور جمعۃ المبارک کا مرکزی اجتماع ہے. مجھ سے پہلے آپ نے جناب حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی نکاح مصطفیٰ صاحب کا خطاب سنا، جلوس میں بھی آپ نے تقاریر سنی، اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی برکات لے کر یہاں بھی آپ تازہ نم ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عقیدتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان محبتوں میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے، سب کو میلاد شریف کی برکات عطا فرمائے. حضرین کرام، دنیا کے اندر کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں کہ جس کو دیکھے بنا یا جس کے آنے سے پہلے اس کا ذکر ہو یا اس کے جانے والے. دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. اگر عام فہم میں سمجھانے کی کوشش کروں، اگر کسی کو خطیب بھی مانا جاتا ہے تو خطابت سننے کے بعد مانا جاتا ہے. اگر کسی کو زینت القراء کا لقب دیا جاتا ہے تو وہ لقب بھی تلاوت سننے کے بعد دیا جاتا ہے. کسی نعت خواں کو بلبل مدینہ، کوئل باغ مدینہ کہا جاتا ہے تو سننے کے بعد کہا جاتا ہے. جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے تھے پورے مصر کے اندر، لیکن کسی نے سن کے بعد بھی نہیں کہا. زلیخا نے دیکھا تھا، فدا ہو گئی، تو پھر اس کو بیویوں نے تانا دیا کہ سن تو ایک غلام پہ دل دے بیٹھی ہے، جس کو تو نے پالا تیرے گھر میں پلا. زلیخا نے پوچھا مجھے تانا دینے والی ہو، پہلے یہ بتاؤ کیا تم نے یوسف دیکھا ہے؟ کیا تم نے یوسف دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا نہیں. فرمایا دیکھا نہیں تو پھر بات کیوں کر رہی ہے؟ پہلے دیکھو پھر مجھے بتانا کہ میرا یوسف کیسا ہے. پہلے دیکھو پھر بتانا کہ جس پہ میں دل ہار بیٹھی ہوں وہ اس قابل ہے یا نہیں. بیویوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہمیں دکھا. زلیخا نے ان کی دعوت کی، دسترخوان بچھ گئے، پھل گوشت دسترخوان پہ سج گئے. ہر عورت کے لیے الگ الگ چھری رکھ دی گئی. تو خواتین آئیں. ادھر جناب زلیخا نے جناب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف باہر تشریف لائیے، قرآن اس کی وضاحت خود کر رہا ہے. وقالت اخرج علیہن، زلیخا نے کہا کہ آپ باہر تشریف لائیں. یوسف علیہ السلام جب باہر آئے وہ بیویاں ہاتھ پہ، ایک ہاتھ میں پھل، اوپر چھریاں. جب یوسف تشریف لائے بھی چھریاں پھلوں پر یا گوشت پہ رکھی. زلیخا نے کہا وہ دیکھو میرا یوسف آ گیا. جب یوسف کی طرف بیویوں نے دیکھا ہاتھ سے پھل اور گوشت گر گئے، چھریاں انگلیوں پہ چل گئی. قرآن کہتا ہے قطع علی ایدیہن، انہوں نے جلوہ یوسف دیکھا، بجائے گوشت یا پھل کاٹ کے اپنی انگلیاں کاٹ کے کہتی ہیں ما ھذا بشرا. 12 ربیع الاول کا بابرکت دن ہے. سبحان اللہ، ایسے نہیں چلے. میری بات کو محسوس کریں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ زلیخا نے دیکھ کر کہا ما ھذا بشرا. یہ بشر ہے، یہ بندہ ہے. زلیخا نے کہا تم کیا سمجھ رہی ہو؟ کہتی ہمیں تو لگ رہا ہے ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی رب کا مقرب فرشتہ ہے. اب وہ بیوی
بیویاں یوسف کو دیکھ رہی ہیں، وہ بیویاں یوسف کو دیکھ رہی ہیں، دیکھ کے کہہ رہی ہیں یہ بشر نہیں لگ رہا۔ انہوں نے یوسف کا کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا، ابھی تو اعلان نبوت ہی نہیں ہوا، اس بات کا اظہار ہی نہیں ہوا کہ میں نبی ہوں۔ اچھا چچا یوسف دیکھ کر جو ایمان یوسف پہ بھی نہیں لگے، دیکھ کے کہتے ہیں یہ بشر نہیں لگ رہا، یہ بندہ نہیں لگ رہا، ساری طرح کا بشر نہیں۔ یار کمال ہو گئی، یہاں مولوی کلمے پڑھ کے اس کی مثل بننے کا دعویٰ کرتا ہے کہ جس کے دیدار کا طالب خود یوسف ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، والدین مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، سبحان اللہ۔ اس رنگ سے ترتیب دیجئے مولا، تنویر کے تصویر، تصور کے مصور، کس نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے، یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر، کیا کوئی بتائے کہ تو آیا تھا کہاں سے، کیا کوئی یہ سمجھے تیری سرحد ہے کہاں تک، پہنچی ہے جہاں پر تیری نالین کی مٹی، خاک اس طرح جبریل بھی پہنچے نہ وہاں تک۔ نعرہ حیدریہ، جس کے دیدار کا خود یوسف بھی طالب ہے، جس کے دیدار کا خود ذرا سبحان اللہ کہیے، مجھے ایک آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، جلدی جلدی میں اس کو پورا کر دوں کہ یوسف کو دیکھ کر بیویوں نے انگلیاں کاٹی، اور جو یوسف کو دیکھتا نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے، سبحان اللہ، جو دیکھتا اس کو 3 مہینے بھوک ہی نہ لگتا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، 3 مہینے اس کو بھوک نہ لگتی، جو جلوہ یوسف دیکھتا۔ اب جو یوسف کو دیکھ لیتا اس کو 3 مہینے بھوک نہ لگتی، تو جو یوسف کے آقا کو دیکھ لیتا، یہاں کسی نے کیا خوب کہا کہ 3 مہینے رچی خلقت، 3 مہینے رچی خلقت، یوسف کنعانی، جے محمد عربی تکیا، ہوتے رج گیا تمہیں جہانی۔ جو بھی مانا گیا، علامہ سعید امینی صاحب ماشاءاللہ جمعہ چھوڑ کے یہاں تشریف لائے، شکریہ۔ اتنے احباب آئے کہ ان کا نام لوں تو وقت گزر جائے گا، تمام احباب کا میں مشکور و ممنون ہوں جو بالخصوص میری دعوت پر بھی آئے، اور ویسے بھی ہمارے نمازی کثیر تعداد میں ہمارے جتنے بزرگ ہیں، میاں سلیم ننیانا صاحب تشریف فرما، حاجی یاسین صاحب، ظہور بھٹی صاحب، کامران ممتاز صاحب، جتنے میرے استاد کے مکرم جناب قاری اللہ دتا صاحب، اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے۔ توجہ رکھیے گا ذرا، جو بھی جس کو بھی مانا گیا دیکھنے کے بعد ادھر میری طرف دیکھیے گا ذرا، کیونکہ وقت کا دامن بالکل وسط سے ہو چکا ہے۔ جو بھی مانا گیا دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، قاری مانا گیا سننے کے بعد، خطیب مانا گیا سننے کے بعد، نعت خواں مانا گیا سننے کے بعد، یوسف کو سونا مانا گیا دیکھنے کے بعد، اور اس پوری کائنات کے اندر جو بھی منوایا گیا، پہلے دکھایا گیا پھر منوایا گیا، ایک دامنہ کا لال ہے، ایک مقصود کل کائنات ہے، ایک ختم نبوت کا تاجدار ہے، جو پہلے منوایا گیا تھا بعد میں دکھایا گیا۔ پہلے منوائے گئے بعد میں دکھائے گئے۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ جس کے دیدار کا یوسف بھی طالب، جس کے دیدار کا وہ یوسف بھی طالب، مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی، وہ کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے درہ دہر بنایا، آپ اوزار ملاد الدین کے اوزار کوئی نہیں ہو سکتا،
اج دے دن تے شیطان رویا، اللہ دی قسم شیطان کے علاوہ کوئی بندہ نہیں رویا. جانور بھی خوش، پرندے بھی خوش، مچھلیاں خوش، مگرمچھ خوش. صرف ابلیس رویا. میں دکھاتا ہوں کتنی کتابوں کے حوالے چاہیے. مخالفین کا آئیڈیل رائٹر ابن کثیر لکھتا ہے ابلیس 4 بار رویا. ایک بار جب لعنتی ڈکلیئر ہوا، دوسری بار جب جنت سے زمین کی طرف دھکیلا گیا، تیسری بار جس دن میرے نبی کا میلاد ہوا، چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی. کا مطلب ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں آ رہی. یہ مفتی احمد یار کا نہیں ہے شعر. بہت بڑی میٹنگ تھی، کچھ مولویوں نے جا کے کہا جی مرکز والوں نے یہ شعر لکھ کے لگایا ہوا ہے، انہوں نے ہمیں چھیڑا. میرے والد صاحب نے آکر بینر پہ صرف اتنا لکھیا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. مجھے ابلیس ہوں دیکھیں نا، ہم نے تو نہیں کہا کسی کا. اور میں آکھا بھئی جرا جتی چور ہے وہ دیکھو بچ کے رہنا تے تقریب جتی چور تو ہونے چاہیے، سارے اندر نہیں ہونے چاہیے. کی خیال ہے؟ اب سنیے ذرا محبت اور عقیدت کے ساتھ. ایسا تجھے خالق نے درہدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اور دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے. گلیوں میں نکلتے تو دیواریں حضور کے عکس سے چمکتے. یہ مولانا حسن رضا خان اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا. اے نظم رسالت کے، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. اللہ کی رحمت کے ایسے کی یہ قسمت، مجھے ایسا لکھا اللہ کی رحمت کے، اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت، آسی کا تمہیں حامیوں غمخوار بنایا، آسی کا تمہیں حامیوں غمخوار بنایا. گلزار کو آئینہ کیا، منہ کی چمک نے آئینہ کو رخسار نے گلزار بنایا. اور میں کیوں سمجھاؤں گا؟ یہ جو لکھنے والا ہے یہ سید اعلیٰ حضرت کا چھوٹا بھائی، نکے برامدہ مقام ہے، وڈے دی شان شدی ہوئے. ان کو امام سخن کہتے ہیں، امام سخن کہتے ہیں. بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے. جو بھی منوایا گیا، جو بھی مانا گیا دیکھنے کے بعد
بٹوا گم ہوا ہے جی، آج بٹوے بڑے گم ہوئے ہیں، تو ہم پتہ ہونا چاہیے کہ راشد بٹوے گم ہو جائیں، خیال کرنا چاہیے کسی کا ہوا اگر کسی کو ملے ایک ہمارے پاس ہے تھوڑے سے اس میں پیسے ہیں، تو کسی کا ہو نشانی دیکھ کے مارا سے ساتھ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے منوائے گئے، بعد میں دکھائے گئے۔ انبیاء بن رہے ہیں، ہم آگے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہم آ چکے ہیں۔ سارے نبی میرے نبی کا اعلان کرنے کے لیے آئے، سارے نبی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد بتانے کے لیے آئے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، تشریف لانے سے پہلے آپ کا نور جناب حضرت عبداللہ کی پشت میں، اور پھر وہ نور جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم میں، تو پھر ایک دن ایسا معاملہ ہوا کہ مکے کے کچھ بیویاں جناب حضرت عبد المطلب کے پاس آئیں، حضور کے دادا جان کے پاس، کہ آپ کی بہو بیوہ ہے، ہر وقت یہ خوشبو لگاتی ہے، اس کو منع آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے خوشبو مہکتی رہتی ہے، جہاں سے گزرتی ہے خوشبو وہاں بھی کھیت گزر جاتی ہے، منع کریں نا۔ تو جناب عبد المطلب نے جناب حضرت آمنہ سے کہا کہ بیویاں منع کرتی ہیں، گلہ لے کے آئی ہیں، ہمارا یہ کلچر نہیں ہے کہ آپ خوشبو لگاتی ہیں، آپ بیوہ ہیں، تو یہ خوشبو میری بیٹی نہ لگایا کرو۔ تو سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو کے کہا ابا جان اللہ کی عزت کی قسم، جب سے یہ برکت والا میری پیٹ میں آیا نا، میں نے تو کبھی خوشبو لگائی، میں نے تو کبھی بھی خوشبو نہیں لگائی، میں خود اس خوشبو کو محسوس کرتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے شکم میں کوئی عظمت والا ہے، کیونکہ جب سے یہ میرے پیٹ میں آیا ہے مجھے کچھ ہستیاں خواب میں آ کے کہتی ہیں، کوئی کہتا ہے میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں نوح نجی اللہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں آدم صفی اللہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ روح اللہ ہوں۔ ہر ایک آ کے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہتا ہے تجھے لاکھ لاکھ مبارک، تیری جھولی میں وہ بچہ آنے والا ہے جو پہلوں کا بھی امام ہے پچھلوں کا بھی امام ہے۔ یہ برا ہے نہیں، آنے سے پہلے یہ چرچے ہو رہے ہیں، آنے سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ہستی کون ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں میں جس جانور کے پاس سے گزرتی ہوں وہ جانور میری طرف پیچھ نہیں کرتا، میں جس پتھر سے پیر رکھتی ہوں وہ پتھر میرے پیر کے نیچے نرم ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں کنویں پہ پانی لینے جاؤں تو مجھے ڈول نہیں لٹکانا پڑتا، میں پانی کو دیکھتی ہوں، پانی مجھے دیکھ کے خود ہی کنارے کے پاس آ جاتا ہے، مجھے دیکھ کے۔ اور یہ میرے نبی کی امی ہے، سرکار کی والدہ ماجدہ ہے، سیدہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے والدین مومن نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اعلم یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کو کہاں رکھنا۔ کسی مولوی سے مولا نہیں پوچھتا، وہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے رسالت کو کہاں رکھا، تو جہاں اللہ نے رکھا ہوگا۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہم گاؤں کی طرف جائیں نا، دیہاتی لوگ کافی بیٹھے ہیں یہاں پر، تو وہاں ہماری بہنیں بیٹیاں جب بھانڈے برتن مانجدیاں نے نا جس وقت سارے ہم دھو کے سائڈ سے کی ایک بھانڈے کو چنگی طرح مانجا، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ باقی تو سرسری آپ نے کنگال لیے رکھ دیے، اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ ہوئے، اس برتن میں کیا خاصیت ہے؟ وہ ہماری بہن بیٹی بتاتی ہے کہ اس میں ہم نے نور رکھنا ہے، اور دودھ کی آپ نے نور آرزی بول، اس لیے ہم نے دودھ کی صورت میں نور رکھنا ہے۔ میں نے کہا سانوں کے مسئلہ جٹا دیا دھیاں دس دیتا ہے کہ جتے اونا نور رکھنا ہوئے اس بانڈے نو چنگی طرح صاف کیتا کہ جتے خدا نے محمد ہی صورت کی نور رکھنا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اپنے شان کے لائق بے شک اپنی شان کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق اور اپنے محبوب کی عظمت کی وہ ہماری ناک کا تعلق ہوتا ہے بچے کی گروتھ کے ساتھ، پیٹ میں بچہ بڑھتا ہے، ناک کے ذریعے اس کو خوراک ملتی ہے،
تو اٹھائیں، آنکھیں بند کر کے سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، جس مرضی مسلک کی اٹھا لیں۔ سبحان اللہ ہر ایک نے لکھا کہ میرے نبی کے نام بریدہ پیدا ہوا، یعنی نالو کٹیا سی، یہ کٹیا سی، روز کے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ میں نے حوالہ اس لیے نہیں دیا، میں کہہ رہا ہوں آپ اکھاں بند کر کے سیرت کی جڑی مرضی کتاب معتبر لیں، میں تو نہیں کہ جس کا ناپوریدہ پیدا ہوئے، ناڑو کٹھا ہوا، خوراک کیا تھا؟ سبحان اللہ 40 روزے میرے نبی نے لگاتار رکھے، نہ سحری کی نہ افطاری کی۔ سبحان اللہ تو صحابہ نے جب اس سبب کو دیکھا تو خود ہی پیروی کی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا، کچھ دنوں کے بعد ان کے چہروں میں نقاہت کمزوری دیکھ کے حضور علیہ السلام نے پوچھا میرے غلاموں کیا ہوا؟ عرض کیا کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پوچھ تو لیا اس کا، سبحان اللہ ایکم مثلی، ایکم مثلی، بولو تم میں کون ہے میری مثل؟ صدیق نے نہیں کہا میرے بھی دو ہاتھ آپ کے بھی دو ہاتھ، عمر نے نہیں کہا میری بھی دو آنکھیں آپ کی بھی دو آنکھیں، عثمان نے نہیں کہا آپ کی بھی دو، آپ کے بھی دو کان میرے بھی دو کان، علی نے نہیں کہا آپ کے بھی دو پیر میرے بھی دو پیر۔ کوئی ایڈے سونے ابو بکر عمر عثمان و علی حضور کی مثل نہیں بنے، آج کوئی کو جا کے نبی میری شانتی جی دی شکل گھر لینا پسند نہ ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کیسے کہہ سکتے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا اس ہاتھ کے ساتھ ہمارا ہاتھ نہیں مل سکتا، اس کی انگلی اٹھتی ہے تو چاند کلیجہ چیر کے قدموں میں آ جاتا ہے، اس کا اشارہ ہوتا تو ڈوبا سورج بنا جاتا ہے، اس کا اشارہ ہوتا تو پتھر پانی میں تیر کے آتا، ان کو پتا ہے۔ اور پیر ان کو پتا تھا یہ آنکھ آگے بھی دیکھتی ہے پیچھے بھی دیکھتی ہے، اور اس سے پار جنت میں بھی دیکھتی ہے۔ اور پیر ان کو پتا تھا یہ پیر مکے کی گلی میں لگتا ہے، تو رب اس شہر کی قسم ارشاد فرمایا۔ اس لیے سرکار نے پوچھا کہ تم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل؟ انہوں نے عرض کی لسنا کہی اتی کا یا رسول اللہ، سونے اب تیرے جے پتر کسے ماں جو نہیں ہے، وَأَقْسَمُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ وَعِنِي، حسان کہتے ہیں میری آنکھ میں آپ جیسا سونا دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ کیسے دیکھا گئی؟ اللہ نے ایسا بیٹا کسی ماں کو دی نہیں، کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یہاں علماء فرماتے ہیں کہ ہر عیب سے پاک اور مبرہ میرے آقا کو پیدا فرمایا، ہر قسم کا عیب، بے اختیار ہونا بھی عیب ہے، بے علم ہونا بھی عیب ہے، اور عنایات عطاؤں کا دائرہ محدود ہونا بھی ہے۔ کہا خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور مبرأ پیدا فرمایا۔ جو آگے بات کی حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکا قد خلقت بما تشاء، مجھے تو یوں لگتا ہے رب آپ کو ایسے بناتا رہا جیسے جیسے آپ بتاتے رہے، رب ایسے ایسے آپ کو بناتا رہا۔ رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ او بھائی میں نے دسو جڑا بن رہا سی مرضی کدو پوچھی؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ محمد سر قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے، محمد سر قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ حقیقت میں خدا جانے۔ اچھا سٹیج تو سبحان اللہ دی آواز گھاٹے ماشاءاللہ، سٹیج تے بندے بھی سونے ہونے یہ میں نے پتا سارے محبت اور عقیدت اندر بڑی ہے سارے، لیکن سبحان اللہ دی میں آواز آنی چاہیے، کبھی ہر بندے دی آواز آنی۔ محمد سر قدرت
ہے کوئی یہ روز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اب میرے آقا کی جلوہ گری کی گھڑیاں گئی، میرا جی جا رہا ہے تھوڑا سا میلاد پڑھو، محبت اور عقیدت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا کی ولادت کی گھڑیاں قریب آ رہی ہے، جناب سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا عالما بالمشرق وعالما بالمغرب وعالما علی سحر القمر، میں نے 3 جھنڈے لگے ہوئے دیکھے۔ میرے نبی کی امی فرما رہی ہے ایک جھنڈا مشرق میں، دوسرا جھنڈا مغرب میں، تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دیکھا، لگانے والے فرشتے لگوانے والا خدا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہمارے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ بیرسٹر پیر سید رضی العباس شاہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ یہ نور نظر، لخت جگر اور جانشین ہیں عالمی مبلغ اسلام موسمی اہل سنت جناب محترم المقام حضرت علامہ پیر سید حامد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آپ صاحبزادہ صاحب ہیں ہمارے لیے۔ حاضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے شان عطا کی، جب تشریف آوری ہو رہی ہے جناب حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا 3 جھنڈے لگے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا بیت اللہ کی چھت۔ اب یہ اس وقت جھنڈے لگوانے والا کون تھا؟ کون تھا؟ یقیناً خدا لگوا رہا ہے، فرشتے لگا رہے ہیں۔ عجب کہ ہمارے ایک علامہ صاحب سے مولانا تاج رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میری عادت ہے کہ جس کی جو بات ہوتی ہے میں اس کا نام لے کے کرتا ہوں، میرے اندر بالکل بخل نہیں ہے، کھلے دل سے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ جس دن حضور پیدا ہوئے تھے اس دن کسی نے ایسے خوشی منائی تھی، جلوس نکالا تھا؟ تو بابا جی کہتے ہیں میں نے پوچھا بھئی وہ تو کتنے کے سامنے مسلمان سن، انہیں کہا ایک بھی نہیں، فرمایا ہی تھے بس میں کہ ایک کام مسلمان کر دینے بھئی ایمان تے کر دیں۔ کیا بات ہے قائد صاحب، ماشاءاللہ حضور، ماشاءاللہ۔ اشتہار میں سیرت النبی ہو تو ٹھیک ہے، میلاد النبی ہو ٹھیک نہیں، کم اسی ہوئی کر رہے ہیں بقول تو آٹے تو سیاہ بے سی حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں، میں کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے تو آدھا حق بنتا ہے، میں جیتے کہ غیر شرعی گل کر رہا ہوں تو بندہ کرو کہ میں نے ڈکے نا، اگر غیر شرعی بات ہے تو پھر وہ برابر کا شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں، حضور کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میرے نبی کی آمدی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو حضور کا میلاد بیان کرے، جہاں حضور کے میلاد کی محفل قائم ہے وہاں پورا سال اللہ کے نواروں کو جلدیات ہے، اس کی برکات نصیب ہوتی ہے اور اللہ امن و عافیت عطا کرتا ہے۔ یہ محققین لکھ کے گئے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ کی والدہ معاہدہ فرماتی ہے، پھر میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ آسمان میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے۔ آسمان امام سلطانی لکھتے ہیں اس کو، آسمان جھکتا جھکتا، فرماتی میں ڈر گئی کہ یہ کہیں تارے بھی ہیں اس میں سے اوپر نہ گر جائیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب بالکل آسمان قریب آیا تو رک گیا، تو جب آسمان رک گیا تارے چمکنے لگ گئے، تو پھر مجھے یوں لگ رہا ہے، مجھے کہنے دو کہ ہم نے حضور کے میلاد کی خوشی پہ لائٹنگ سجا دی، اللہ نے اپنی شان کے مطابق محمد کے گھر کے اوپر تارے سجا دے، تارے سج گئے، جھنڈے لگ گئے، لنگر بھی تقسیم ہوا،
وہ کس صورت میں ہم نے اپنی طاقت کے مطابق لڈو مٹھائیاں پڑاؤ بانٹ دیا، اللہ نے اپنی شان کے مطابق گھر گھر بیٹے بانٹ دیے، ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا، جہاں جہاں عورتیں امید سے تھی۔ اب اللہ کریم نے خود اہتمام کیا میرے نبی کی آمد کے حوالہ سے، فرمایا اے ہواؤں میں ہو جاؤ، اے حورو آراستہ ہو جاؤ، فرشتوں جہنم کے دروازے بند کر دو، جنت کے دروازے کھول دو، آج کیا ہونے والا ہے، آج ختم نبوت کا تاجدار آنے والا ہے، صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں، عاصی گناہ گارو صلی اللہ پکارو، سجدے میں سر جھکاؤ سرکار آ گئے ہیں، ہر لگے سرکار سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں۔ جناب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے میں تنہا، اچانک دیکھا 4 بیویاں نمودار ہوئیں، لمبے کھجور کے درختوں کی طرح وجاہت والے چہرے، صاف سفید شفاف لباس، کوئی گرد نہیں۔ میں نے ان بیویوں کی طرف دیکھا، خوشبو مہک رہی ہے، میں ڈر گئی، پتہ نہیں یہ خواتین کون؟ فرماتی ہیں چاروں میرے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھ گئی۔ ایک بیوی بولی آمینہ ڈر لگا، میں حوا آدم کی بیوی ہوئی، دوسری کہنے لگی میں سارا ابراہیم کی زوجہ، تیسری کہنے لگی میں مریم عیسیٰ کی امی، چوتھی کہنے لگی میں آسیہ موسیٰ کی خدمتگار۔ آج شانوں والا بیٹا آ رہا ہے، دائیاں بھی شانوں والی، پوچھا آپ کیسے آئی ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ چلو آمینہ کے گھر میں مولود کی کھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر میں مولود کی کھڑی ہے، اے خلد کی بہار سرکار آ گئے ہیں، سرکار سرکار آ گئے ہیں، سورج جھک گیا، چاند جھک گیا، تارے جھک گئے، آسمان جھک گیا۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبے کے پاس تھا، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا جس کعبے کی طرف جھکتی ہے، جب محمد کی پیدائش ہوئی کعبہ آمینہ کے حجرے کی طرف جھک گیا۔ سرکار دو جہان کی تعظیم لازمی ہے، سرکار دو جہان کی تعظیم لازمی ہے، جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ گئے ہیں، سرکار سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے۔ اب میرے آقا کی ولادت ہوئی، جناب آمنہ میرے نبی کی والدہ فرماتی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا، میں نے زمین سے آسمان کی طرف نور اٹھتا دیکھا، پھر اس نور کو پھیلتا دیکھا، پھر اچانک محمد کریم کی جب ولادت ہوئی، جب جلوہ گری ہوئی، میں نے دیکھا بیٹھی مکے میں تھی، میری نگاہ شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی،
آقا کریم کی باتیں فرماتی ہیں مکے میں بیٹھ کر میں شام کے محلات دیکھ رہا ہوں، جس ماں کی جھولی میں نبیوں کا سردار آیا، جس جھولی کے اندر نبیوں کا سردار آئے وہ ماں شام تک دیکھی، جس جھولی میں نبیوں کا سردار آئے وہ مائی شام تک دیکھے۔ ماں کا یہ تصرف ہے، آنے والے کے تصرف کا کیا مطلب؟ جو تشریف آنے والے ہیں ان کا تصرف کیسا ہوگا، کہاں تک ان کی نگاہ دیکھی؟ اور پھر حضور فرماتے ہیں میرا قدم مکے کی دھرتی پہ لگا، اللہ نے میرے قدم کی برکت سے پوری زمین کو مسجد بنا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ میرا قدم مکے میں لگا، پوری دھرتی پاک ہو گئی۔ یار جو نبی مکے میں آئے تو پوری دنیا کی پاکیزگی کا سبب بن جائے۔ پہلا تحفہ امت کو یہ ملے کہ قدم وہاں لگے، پاک پوری دھرتی ہو جائے۔ مجھے بتاؤ نا کہ جو نبی مکے میں آئے تو پوری دھرتی کے لیے پاکیزگی کا سبب بنے، جو جس ماں کی جھولی میں آئے، جس ماں کی وہ جھولی میں آئے تھے، ماں کی پاکیزگی کا کیا؟ اب جب سرکار کی ولادت ہوئی، اب مولوی اشرف جی خانوی بہت بڑے دیوبندی عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے غسل دینے کی ضرورت نہیں پڑی، غسل کر کے آئے، کجلا پا کے آئے، کنگھی پھری ہوئی سی، خوشبوئاں لگیاں سی، ختنے ہوئے سی، ناڑو کٹیا سی۔ اچھا جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، انہیں شمال کر کے ایک سونا دیکھی، انہیں عثمان کہتی ہیں کمال ہی ہو گیا۔ جو دیکھتا وہ چار دائیاں آئی، انہوں نے کہا سا بھی بڑے بڑے نبی دیکھے، پر اے آمنہ جڑا تیری جھولی چاہیے دے دے آسان دنیا چاہتا تو دیکھئے۔ اندر سے دائیاں آ رہی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ دائیاں آ رہی ہیں، یہاں آج گھر گھر میں بیٹھا تقریباً ماشاءاللہ ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی چودھری حامد امین صاحب تشریف لائے، اہلاً وسہلاً۔ بات عرض کر رہا ہوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جلوہ گری، حضور کی ولادت، دیگر صحابہ بیٹے سیرت نگاروں نے لکھ کے مکے کے اندر پیدا ہوئے، پھر دائیاں آئیں۔ بات بندی یہاں مختصر کر دوں، جڑا جڑا بچہ انہوں نے نصیبہ اسی جھولی لیا لے کے ٹوڑ گئیاں۔ اچھا جیڑی حضور نے سنتی سی نا پتہ لگتا سی یتیم ہے، ادھر رخ پھیر لے۔ پھر اس کے بعد امیروں کے بچے جھولی میں ڈالے، مال لیا، نکل گیا۔ تو حلیمہ کی سواری کمزور تھی، شاید اس میں حکمت یہ تھی کہ حلیمہ ذرا ٹھہر کے آتے آخر بچات کیونکہ تو آخری نبی کی دائی بننا، تو نے آخری نبی کی دائی بننا ہے آخر میں، تاکہ یہ صورت حال کی واضح ہو جائے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دائی حلیمہ جب مکے میں داخل ہو رہی ہے، وہ مانگے نکل رہی ہے، آیا آمنہ اے حلیمہ کاش تیری سواری صاف، آج گھر گھر میں بیٹا تھا، آج تو معروم رہ گئی۔ حلیمہ نے کہا چلو چھوڑو میری سواری جیسی بھی تھی، کوئی پیچھے چھوڑا بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک چھوڑا ہے لیکن یتیم ہے، وہاں سے ملنے والا کچھ نہیں۔ حلیمہ نے کہا کوئی پتہ ایڈریس کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے جب سنا یتیم ہے ہم نے پتہ پوچھا، تمہاری کیا ضرورت ہے تم پوچھتی؟ میرے رب نے گوارا ہی نہیں کیا کہ تم دنیا کی لالچ رکھنے والی محبوب کل کائنات کی دائیاں بنتی۔ یہاں مال والی نہیں چاہیے تھی، آمنہ کے لال والی چاہیے تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دائی داخل ہوتی ہے، آپ پوچھ لینا۔ حلیمہ نے کہا اپنے خامد حارث سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں، ایک بار میں گھر میں ضرور جاؤں گا۔ چلتے چلتے بیبیاں بیٹھی ہوں گی، کوئی تنور سے بیٹھی ہو گئی یا کوئی کتنے رستے گزر دیا، گلہ ہو گیا، تبصرے ہو گئے۔ وہ پتہ لگا جی آمنہ کے گھر پتر جمے، ادھر ناڑو بھی کٹی ہے، کجلا بھی پائے ہیں، خوشبوئیں بھی لگی ہیں، سونا بھی بڑا ہے۔ اچھا جدھر حلیمہ کال لائے ہو تو حضور کی تعریف تڑپ پڑ گئی، بھئی اونتے جانے ہی جانے۔ جناب حلیمہ سعدیہ میرے نبی کی گھر کی طرف آئیں، وہ جو سواری کبھی گرتی کبھی اٹھتی کبھی بیٹھتی، آمنہ کے گھر کے باہر آگے لیٹ گئی۔ جناب حضرت حلیمہ اندر تشریف لے گئی، جاتے ہی سیدہ آمنہ کو مخاطب کیا،
حلیمہ فرماتی ہے جب میں نے آواز دی میں نے محمد کریم کو دیکھا سرکار نے میری طرف دیکھا بس دیکھنے کی دیر تھی پہلی نظریں لٹ لیا سنو تیرے شکارا قاتل نے تے کنڈل زلفاں پہنا دوروں مارن مارا کسے نو کول پھڑ کر دتا تیرے حسن سے پہرے دارا ایک ہی اللہ تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ حلیمہ میرے نبی کو لے کے جا رہی ہے اب جب باہر آئی وہ سواری جو اٹھ نہیں سکتی چل نہیں سکتی جب حلیمہ محمد کریم کو لے کر آئی وہ سواری بھی اچھل کے کھڑی ہو گئی اور اس نے کودنا شروع کر دیا یعنی اس نے بھی مچل کے بتایا آج نبیوں کا سردار میری سواری بننے والا اب حلیمہ نے جب آقا کو سوار کیا آپ کی سواری دوڑی 3 مرتبہ کعبے کو سجدہ کیا پھر یہ سواری دوڑتی دوڑتی وہ دائنا جو آگے نکل چکی تھی ان کو راستے میں کراس کر رہی ہے ان دائنوں نے دیکھا وہ دیکھو حلیمہ جا رہی ہے لگتا سواری تبدیل کر رہی ہے آن چنگا ہتھے لگ گیا حلیمہ نے پلٹ کے کہا میں نے سواری نہیں تبدیل کی تسی سمجھے سواری بتائی ہے غور نال دیکھو سواری ہوئی ہے بلکہ بیٹھے سوار بتا کے آئی ہے میں نے سواری تبدیل کر لی شب اسرا کا دولہ میری سواری پر سوار ہو گیا اب حلیمہ اپنے گھر پہنچی حارث دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا حلیمہ باقی یہ بچہ برکتوں والا ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہنے لگا اونٹنی کی کھیریاں دیکھو اونٹنی کے تھن دیکھو دودھ سے بھر گئے جب دیکھا تو کیا دیکھا برتن اٹھایا دودھ دونا شروع کیا برتن بھر گیا دوسرا لایا گیا بھر گیا تیسرا لایا گیا بھر گیا اوے پانے مک گئے نبی نے ملا کا لنگر مکیا ہے حلیمہ کہتی ہے میری سکھیوں مجھے سب مبارک کہو میرے آنگن میں جلووں کی بارات ہے میری سکھیوں مجھے سب مبارک کہو میرے آنگن میں جلووں کی سوغات ہے میرے آقا کا تشریف لائے ہوئے ستر پرسیا آج کی رات ہے ذرا توجہ سے میرے پاس بالکل ٹائم نہیں توجہ کیجئے اب حلیمہ کہتی ہے شیمہ جلدی آؤ برتن ختم ہو گئے سونے دا لنگر نہیں مکریا اماں جی کی کہیے فرمایا لوکاں دے بوئے کھڑکا لوکاں دے دروازے کھڑکا 10 چوکے کے سالی ہے جس کے گھر دودھ نہیں ہے تو برتن لے کے آئے سونے دا لنگر بھار کے لے کے جائے اب میرے نبی کی دائی حلیمہ کبھی اپنے گھر کو دیکھے کبھی میرے نبی کو دیکھے تو دیکھ کے کہتی ہے میری کٹیا میں دیکھو ہوا جلوہ آسمان نبوت کا روشن قمر کہ میری کٹیا میں دیکھو ہوا جلوہ آسمان نبوت کا روشن قمر میں کہاں اور کہاں میرا تاج عظیم کے کرم سے بنی بات
کہ آقا کی تشریف آ گئی، خوشیاں بنائی جا رہی ہیں۔ حاضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد پر حلیمہ کہتی ہے ایک ذرہ کہاں انور کہاں لڑ گئے ہیں ہمارے مقتدر کہاں، ایک ذرہ کہاں ماہ انور کہاں لڑ گئے ہیں ہمارے مقتدر کہاں، میرا گھر یہ کہاں میرا دل پر کہاں، گویا ذرے سے مہکی ملاقات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کیسا وقت ختم ہو گیا، میں چاہتا ہوں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، ایک بار ہی گوز مارے بس۔ ذرا توجہ کیجئے، ایک ذرہ کہاں ماہ انور کہاں لڑ گئے ہیں ہمارے مقتدر کہاں، میرا گھر یہ کہاں میرا دل پر کہاں، گویا ذرے کی ماہ سے ملاقات ہے، گویا ذرے کی ماہ سے ملاقات ہے، آنکھیں اٹھتی نہیں دل اجالے میں ہے، چاند سورج کی کرنوں کے حالے میں ہے، سامنے ہے مگر تاب جلوہ نہیں، یہ ملاقات کیسی ملاقات ہے۔ اے ویکھن نوں تے او ساڈے ورگا، ویکھن نوں تے او ساڈے ورگا، اساں کدوں اس ملدے، پتھر لال تے بھانیوں بکدے، مل کڈیا نال